اس لیے لوگ تحفہ دیتے نہیں، سال میں ایک تحفہ دو تحفہ. اپنی بیوی کو ضروری میں نے ایک کوئی ڈائمنڈ کی انگوٹھی دینی ہے، یا شوہر کو میں نے کوئی بہت مہنگا سوٹ دینا ہے. نہیں، تحفہ کوئی وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو آپ کا محبوب اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اپنے دل سے لگا کے یہ سوچ سکے، تصور کر سکے کہ میرے محبوب نے مجھے یاد کیا تھا. آج ایک بڑی اہم محبت کی زبان پر بات ہم کریں گے. محبت کی تیسری زبان گیری چیپمین کہتے ہیں اٹس ریسیونگ اینڈ گیونگ گفٹس. تحفے دینا اور تحفے لینا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں تحفے دینا لینا آتا ہے، لیکن تحفے دینے اور لینے سے آپ اپنا لو ٹینک، محبت کا پیمانہ بھر سکتے ہیں. کسی کا جس کے دل میں آپ کے لیے بالکل محبت نہ ہو بلکہ نفرت ہو، اگر آپ اس میں تحفے ڈالیں گے تو وہ ایسا ہوگا جیسے آپ نے اس کے دل میں آپ کے لیے جلتے ہوئے انگارے ہیں اور آپ نے برف ڈال دی، ٹھنڈا پانی ڈال دیا، تو وہ اس کی نفرت محبت میں بدل جائے گی. یہ ہے تحفے دینا اور تحفے لینا. تحفے دینا اور لینا، اور یہ دونوں ایک فن ہے، آرٹ آپ کو سیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، کہ تحفے دو اور محبت کو بڑھاؤ. تو اللہ کے نبی نے اس محبت کی زبان کو بیان کر دیا کہ تحفے دینا محبت کی ایک زبان ہے، کہ جب آپ تحفہ دیں گے جس سے محبت بڑھانا چاہتے ہیں اس کو تحفہ دینا ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ تحفے دیا کرتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں لکھا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا بنی تبادلوا بینکم فانہ اود لما بینکم. آپس میں ہدیوں کا تبادلہ کیا کرو، تحفوں کا، کیونکہ یہ محبت بڑھانے کا بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح تحفے کو لینا بھی ایک فن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی بکرے کے یا جانور کے پائے بھی دے دے، پائے جانور میں سب سے زیادہ کم قیمت چیز سمجھی جاتی ہے، وہ بھی دے دے تو اس کو خوشی سے قبول کرو. تو یہ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ this is some kind of art, or this is one of the most important thing in اپنی محبت کو بڑھانے میں اور محبت کو مضبوط کرنے میں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تحفہ دینے کے لیے ضروری ہے بہت مہنگا تحفہ دیا جائے، اس لیے لوگ تحفہ دیتے نہیں، سال میں ایک تحفہ دو تحفہ. اپنی بیوی کو ضروری میں نے ایک کوئی ڈائمنڈ کی انگوٹھی دینی ہے، یا شوہر کو میں نے کوئی بہت مہنگا سوٹ دینا ہے. نہیں، تحفہ کوئی وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو آپ کا محبوب اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اپنے دل سے لگا کے یہ سوچ سکے، تصور کر سکے کہ میرے محبوب نے مجھے یاد کیا تھا. آپ گھر جاتے ہوئے راستے سے کوئی پھول توڑ کر، کوئی اچھا پتھر مل کے، کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی 20-30 روپے کی، 10 پاؤنڈ کی کوئی چیز آپ کو مل جائے، 5 پاؤنڈ کی چین، کوئی آپ تکیہ اس پہ لکھا ہوا آئی لو یو، یو آر دا بیسٹ ہسبینڈ، یو آر دا بیسٹ وائف، یہ لکھ کے آپ دے سکتے ہیں. وہ اس کو یاد رکھے گا، دیکھتا رہے گا. دیٹس گفٹ. کہ گفٹ دینے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسوں کو مد نظر رکھا ہو، بلکہ اپنے محبوب کی پہچان کو. ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب کسی کو تحفہ دینا ہو تو اس بات کو سیکھا جائے کہ میرے محبوب کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. شوہر یہ سیکھے میری بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے، بیوی یہ سیکھے میری شوہر کو کیا اچھا لگتا ہے. میں نے تو میاں بیوی 20 سال سے رہ رہے ہوتے ہیں، دونوں کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ دوسرے کو کون سا رنگ اچھا لگتا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ کہ میری بیوی کو پرپل رنگ اچھا لگتا ہے، اور بیوی کو یہ نہیں پتہ ہوتا میرے شوہر کو بلو کلر اچھا لگتا ہے. یہ بدذوقی ہے زبردست قسم کی، اور سنت سے دوری ہے. اللہ کے نبی نے نجاشی کو حبشہ میں تحفے بھیجنے تھے. غیر مسلم ہے، آپ نے تحفہ بھیجنا ہے، آپ نے پتہ کرایا، حالانکہ نو کمیونیکیشن تھی، نہ فونز تھے، کچھ بھی نہیں تھا، سمندر پار حبشہ تھا. آپ نے پتہ کرایا نجاشی کو کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو بتایا گیا یا رسول اللہ ان کو چمڑے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. مکہ میں چمڑے کی چیزیں ہوتی بھی نہیں تھیں، آپ نے چمڑے کی چیزیں تحفے بنوائے اور نجاشی کو بھیجے. دیٹس ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ آپ کو احساس کے ساتھ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے محبوب کو کیا اچھا لگتا ہے، وہ چیز گفٹ کرنا. میری شادی ہوئی تو میں ایک مولوی تھا، اور what do we expect کہ ہم تو سارا دن مسجد میں بیٹھیں گے اور مسجد میں بیٹھ کے سارا دن بس ہم اللہ اللہ کریں گے. تو اب جب پتہ لگا کہ بھئی ذمہ داری ہے، بیوی کو چیزیں تو لے کے دینی ہیں، اور پھر میں جب جانا شروع ہوا، اور یہ بھی بہت بدذوقی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو پیسے دے دیے جو چاہو لے کے آؤ، ٹھیک ہے دیٹس اللہ، لیکن اس سے تحفہ دینے کی محبت کی زبان پوری نہیں ہوگی. آپ خود جا کے لے کے دیں، برنگ ہر سم تھنگ. تو میں جب جاتا مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کیا اچھا لگتا ہے اپنی، یا میری بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے، واٹ از لو. تو میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا.
what does she like. اپنے آپ کو اس کے ذہن میں ڈالا اور پھر مجھے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا. ناؤ یو نو, اب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور میں وہ چیز سلیکٹ کر کے دیتا ہوں. بعض مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ شاپنگ پہ بیویوں کے ساتھ ہوتے ہیں, 1 گھنٹہ لگا بھی رہے ہیں اور آگے سے ناک بھون چڑھا رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے, اتنی دیر ہو گئی, گھر چلو بھائی. یا تو آپ لائے نہیں, ایک تو آپ آئے بھی اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں, تو نیکی کر کے دریا میں ڈال دی. تو اگر آپ آئے ہیں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے شاپنگ پہ لے کے بیوی کو, کبھی جو جائز ہے بلکہ سنت ہے کچھ نہ کچھ تحفے دینا پردے میں اگر آپ آئے ہیں, تو پھر میک یور ٹائم ورتھ. کوالٹی ٹائم بھی ہے یہ آپ کا. دوسری لینگویج محبت کی دوسری زبان کوالٹی ٹائم. اور تیسری لینگویج آپ سوچ سمجھ کے اچھا مشورہ دیں اور اس کو وہ تحفہ لے کے دیں. ایسا جوڑا, ایسی چیز, ایسے جوتے, ایسا اسکارف, ایسا برقع, ایسا عبایا جو اس کو یاد رہے.